فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم ومن الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین سیدنا و نبینا و نفوسنا و قلوبنا و مولانا ابی القاسم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات بزرگان ملت، ماتم داران سید الشہداء کربلا، ارباب اعضاء، یہ ایام جسے ہم ایام فاطمیہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف مانتے ہیں اور پہچانتے نہیں ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو پہلے پہچانتے ہیں پھر مانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بابا میں بدل مل جائے۔ دیکھیے، میں بہت کچھ زیادہ کہنے کا عادی نہیں ہوں، تمہید میں وقت نہیں گزاروں گا میں آپ کا، بڑی دور سے سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، تو کچھ نہیں بہت کچھ دینے کی میں کوشش کروں گا۔ کیا بات ہے، واہ! یہ وعدہ رہے گا آپ سے، جتنی دیر تک میں آپ کے درمیان حاضر رہوں گا، سید ہونے کی حیثیت سے گزارش ہے کہ میں آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع ہونے وقت نہیں دوں گا، میں اس کا ذمہ دار ہوں میں۔ اور اگر بات نہیں ہو، بات فکری ہو، تاریخ سے بات، اگر قرآن سے بات ہو جائے تو ذرا میرے ساتھ سفر کیجئے گا۔ اور یہ میں اکثر نہیں کہتا ہوں کہ آپ آگے آ جائیے یا پیچھے چلے جائیے، یہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں، یہ جو باہر کھڑے ہیں وہ اندر آ جائیں، میں ان سے یہ سب چیزیں نہیں کہتا ہوں۔ میں بس پڑھے لکھوں کے درمیان ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جس کا جتنا رشتہ جس سے قریب ہوتا ہے، جس کا رشتہ جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا قریب آ کر بیٹھتا ہے۔ اب آپ جانیں، آپ کا مقدر جانے آپ کا رشتہ زہرا سے کتنا قریب ہے۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کر بابا کا بنا۔ کیونکہ یہ ذکر فاطمہ ہے، 3 دن انشاءاللہ میں فاطمہ پر ہی گفتگو کروں گا، میں شہزادی پر گفتگو کروں گا، میں یہ ذکر فاطمہ ہے، بڑی عظیم نعمت ہے۔ دنیا کی تمام نعمتوں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے، یا یوں کہتے ہوں کہ دنیا کی تمام نعمتوں کو منزل کمال بھی عطا کر دیا جائے، پھر بھی فاطمہ کی برابری نہیں کر سکتی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا بیدار رہیے گا۔ اگر دنیا کی تمام نعمتوں کو اکٹھا کر کے منزل کمال میں لا کے کھڑا کر دیا جائے، یا علی یا علی، پھر بھی فاطمہ کے ذکر کی برابری نہیں کر سکتی، کیونکہ دنیا بہت نیچے ہے، فاطمہ بہت بلند ہے۔ دنیا
فاطمہ کے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. یہ عظیم نعمت ہے. ہاں یہ اس کریم پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے سلامت رہ زندہ باد. اب مجھے یقین ہے کہ میں پڑھوں گا بہت اطمینان سے اور انشاءاللہ میرا بھی وقت برباد نہیں. مجھے احساس ہوگا. سلامت رہیں آپ لوگ. آپ کی آمادہ سماعتوں پہ قربان جاؤں میں آپ کو. شکریہ بہت بہت. دنیا پروردگار عالم نے ہم جیسے گنہگار وجود کے دل میں فاطمہ کی محبت کو رکھ دیا، ورنہ ہمارا قلب اس لائق نہیں تھا. ایمانی کے لیے آپ کے ذہن کی غذا ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ذرا بیدار ہو کے سن لیجئے گا. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسے گنہگار وجود کے اندر فاطمہ کی محبت کو ڈال دیا. یہ محبت، یہ اس ایک نعمت الہی کا اگر ہم حق کے شکر ادا کرنا بھی چاہیں تو زندگی تمام ہو سکتی ہے. اس ایک نعمت الہی کا حق شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے. توجہ. اس ایک نعمت الہی کا حق شکر ادا نہیں ہو. بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں میں. حق شکر ادا نہیں ہو سکتا. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسے لوگوں کو فاطمہ کی غلامی کا تحفہ، اس نے ہم جیسے لوگوں کو فاطمہ کی غلامی کا تحفہ، یہ محبت، یہ ولایت، یہ فاطمہ کی دہلیز کا نوکر بنا کر اس نے ہم جیسے لوگوں پر احسان کر دیا. توجہ. اس نے ہم جیسے لوگوں پر احسان کر دیا. اگر یہ نعمت ہمیں نہ دیا ہوتا تو پھر نہ جانے کس بھکاری کے دروازے پر بھیک مانگتے. توجہ. اگر اس پروردگار عالم نے ہم جیسے گنہگار کو آل محمد کی شہزادی کے غلامی کا تحفہ ہمیں نہ دیا ہوتا تو نہ جانے کس بھکاری کے دروازے پر بھیک مانگتے. اور سنیے جملہ، یہ تو سچ ہے کہ جو ان کا ہو جاتا ہے جنت اس کا مقدر بن جایا کرتا. ایک صلوات پڑھے بابا دے بلند مل کر. جو شہزادی کا ہو جاتا ہے جنت اس کا مقدر بن جایا کرتا. یہ میرے لیے عظیم نعمت ہے. آپ جیسے مومنوں کی زیارت ہو رہی ہے بوسیلہ جناب سجاد صاحب قبلہ کی وجہ سے. آپ سب کو پروردگار شہزادی کے ذکر کے صدقے میں میرے نوجوان بھائی زیادہ تعداد میں ان کے حق میں دعا کروں شہزادی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمانا اور انہیں ان کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمانا. بزرگوں کا سایہ ان کے سروں پہ قائم اور دائم رکھنا. ان بزرگوں کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو و تیرا اہل بیت ان سے راضی نہ ہو جائے. نوجوانوں کا مجمع بیٹھا ہے. میں ان سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے گزارش چاہتا ہوں. دیکھیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک عقل مند انسان کی کیا پہچان ہے کہ اگر
2021 سے پہلے ہماری زندگی کچھ اور تھی اور 2021 کے بعد ہماری زندگی کا معیار کچھ اور ہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے زندگی ہماری کچھ اور تھی۔ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، بڑی خوبصورت پیغام آپ انشاءاللہ محسوس کریں۔ پوری مجلس ایک طرف ہوگی، یہ جملہ آپ کے لیے ایک طرف ہوگا۔ حدیث کی روشنی میں جملہ عرض کر یاد آ گئی بات تو۔ لاک ڈاؤن سے پہلے ہماری زندگی کچھ اور تھی، لاک ڈاؤن کے بعد زندگی ہماری کچھ اور تھی۔ یہ جملہ بدلوں، لاک ڈاؤن سے پہلے ہماری فائنینشیلی استطاعت کچھ اور تھی، سورس آف انکم کچھ اور تھا، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد سورس آف انکم ہمارا کچھ اور ہو گیا، فائنینشیلی استطاعت کچھ کم ہو گئی، ہر انسان گرفت میں آ گیا ہے۔ حقیقت ہے یہ ہے نا ایسا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیں کہ جب انسان کی سورس آف انکم کم ہو جاتی ہے تو انسان کس پر کنٹرول کرتا ہے؟ سجا صاحب کیا بات ہے، سلامت رہیں۔ بھائی نے کہا کہ جب سورس آف انکم کم ہو جائے، سورس آف انکم کم ہو جاتی ہے تو کس پر کنٹرول کرتے ہیں آپ؟ خرچ پر۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جتنی انکم ہے، جتنی چادر ہے، اتنی ہم پیر پھیلائیں گے۔ اس کا مطلب یہ جملہ بتا رہا ہے کہ شعور مند انسان ہے، پڑھا لکھا انسان ہے کہ جتنی سورس آف انکم ہوتی اتنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا مولا کا جملہ سن لیجئے کہ اتنا شعور آپ کو ہو گیا کہ جب سورس آف انکم کم ہو جاتی ہے تو کس پر کنٹرول کرتے ہیں؟ خرچے پہ۔ نوجوان جملہ سننا، خرچے پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ جب تمہارے پاس علم کم ہو تو زبان پر کنٹرول رکھنا۔ فائنینشیلی استطاعت کم ہو جاتی ہے، ایک عقل مند انسان خرچے پر کنٹرول کرتا ہے۔ نوجوانوں جب تمہارے پاس علم کم ہو تو زبان پہ کنٹرول رکھنا۔ مولا سے پوچھا ہے، مولا کیوں؟ کہ جب زبان پر کنٹرول کرے گا انسان تو باپ کا رشتہ باقی رہے گا۔ توجہ رکھے گا، باپ کا رشتہ باقی رہے گا۔ باپ کا رشتہ باقی رہے گا۔ جب زبان پر کنٹرول ہوگا چچا کا رشتہ باقی رہے گا۔ جب زبان پر کنٹرول ہوگا ماں کا رشتہ باقی رہے گا۔ جب زبان پر کنٹرول ہوگا تو گھر کا رشتہ باقی رہے گا۔ جب گھر کا رشتہ باقی رہے گا تو خاندان باقی رہے گا۔ جب خاندان باقی رہے گا تو صوبہ باقی رہے گا، شہر باقی رہے گا۔ جب شہر باقی ہوگا تو اسٹیٹ باقی رہے گا۔ جب اسٹیٹ باقی رہے گا تو ملک باقی رہے گا۔ جب ملک باقی ہوگا تو قلب کو سکون ملے گا۔ جب قلب کو سکون ملے گا زندگی آرام سے گزرے گی۔ جب زندگی آرام سے گزرے گی، مولا زندگی آرام سے گزارنے کے کوئی قانون ہے؟ کہا کہ دنیا کے در پہ نہ جانا، اگر زندگی آرام سے چاہتے ہو در علی پہ آ جانا۔ توجہ، اگر زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو در علی پر آ کو جھک جانا۔ علی اس شخصیت کا نام ہے جو انسان کو نار سے نکال کر نور کی وادیوں میں لا کے کھڑا کر دے گا۔ ہم سب علی کے چاہنے والے ہیں، ہمارے دل میں علی کی محبت ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ آیت اللہ کاظم قزوینی نے، علماء بیٹھے تائید کریں گے، آیت اللہ کاظم قزوینی نے اپنے کتاب الامام علی ابن ابی طالب میں لکھا، دیکھیے ہم لوگ محب ہیں، ہم لوگ شیعہ نہیں ہیں۔ تمیدن گفتگو ہو رہی ہے، ہم لوگ نوجوانوں ہم لوگ محب ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، شیعہ نہیں ہیں۔ فرق، ایک شخص علی کی بارگاہ میں کھڑا، دعائیں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، علی کی بارگاہ میں ایک شخص ہے، کہتا ہے کہ انا من شیعتک، مولا سے کہتا ہے انا من شیعتک، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ علی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اس کو خاموش ہو جا، کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، لیس من شیعتی، تو میرا شیعہ نہیں ہے، بل موالینا،
بلکہ تو میرا موالی ہے، میرا چاہنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعہ ہونا اور ہے، موالی ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے، موالی ہونا اور ہے۔ میں اس کی وضاحت ایک جملے میں کروں گا، لیکن اسے ایک واقعے کو پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے پھر اصرار کیا، نوجوانوں سننا، اس نے پھر اصرار کیا، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا نے پھر کہا کہ تو میرا شیعہ نہیں۔ لفظوں پہ ذرا داد چاہتا ہوں میں، جملہ سنیے گا۔ اس نے پھر اصرار کیا، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا نے کہا نہیں، تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ اس نے اصرار پہ اصرار کیا، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا نے مسکرا کر کہا اگر تو میرا شیعہ ہوتا تو میرے منع کرنے پہ مان جاتا۔ اگر تو میرا شیعہ ہوتا، شیعہ ہوتا، بات پہنچ رہی ہے آپ نے؟ ایک دم علمی گفتگو میں آسان لفظوں میں بچوں کے دلوں میں نہ اتار دیا تو میری خطابت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں خوبصورت مکان بنانے کا عادی نہیں ہوں، مضبوط مکان بنانے کا عادی ہوں۔ میں انشاءاللہ بچوں کے دلوں تک واقعہ اتاروں گا۔ آنے والا شخص کیا کہہ رہا ہے؟ میں علی کا شیعہ ہوں۔ علی نے کہا تو میرا شیعہ نہیں ہے، اگر تو میرا شیعہ ہوتا تو میرے منع کرنے پہ مان جاتا۔ اس نے پھر جرأت تو ذرا دیکھیے، اس نے پھر اصرار کیا، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولانا کہ نہیں، تو مجھے جانتا ہے، پہچانتا نہیں ہے۔ تو مجھے جانتا ہے، پہچانتا نہیں، اس لیے اگر تو مجھے پہچانتا تو تجھے معرفت ہوتی۔ علی ستار العیوب کا مظہر ہے، ذرا بیدار ہو سنیے، علی ستار العیوب کا مظہر ہے۔ میں جانتا ہوں تو کیوں میری بارگاہ میں آیا ہے، میں جانتا ہوں تو میری بارگاہ میں کیوں آیا ہے۔ اس نے پھر اصرار کیا، اگر جانتے ہیں تو بتا دیجئے۔ علی نے کہا کہ تو شیعہ نہیں ہے، تیری بیوی شیعہ ہے۔ کر دیتا ہوں، آپ سنیے گا۔ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں، آپ سے گزارش ہے ذرا سا آپ لوگ بیچ میں آ جائیں، قلب لشکر میں آ جائیں تو میں بات بہت سمیٹوں گا اور بہت خوبصورت میں آپ لوگ ذرا سا قلب لشکر میں آئیے تو پھر مجلس میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ آئیے ذرا صلوات پڑھتے ذرا آگے آ جائیے، آئیے آگے آئیے، قلب لشکر میں آئیے۔ کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ علی نے کہا کہ نہیں، تو شیعہ نہیں، قبلہ تو شیعہ نہیں ہے، تیری بیوی شیعہ ہے، تیری بیوی شیعہ ہے۔ میں جانتا ہوں تو میری بارگاہ میں کیوں آیا ہے۔ اس نے کہا مولا بتائیں کہ آپ کی بارگاہ میں کیوں آیا ہوں۔ کہا تو اس لیے آیا ہے کیونکہ تیری بیوی مریض ہے، تیری بیوی کو شفا چاہیے۔ توجہ توجہ جیسا، تیری بیوی مریض ہے، تیری بیوی کو شفا چاہیے، لیکن تیری بیوی تجھ سے کب سے کہہ رہی ہے کہ تو میرے علی کے پاس چلا جا، میرے علی کے پاس چلا جا، مجھے شفا مل جائے گی۔ علی کہہ رہے گی، لیکن تو نے اپنی بیوی سے بارہا کہہ رکھا ہے کہ میں دنیا کے طبیبوں کے پاس چلا جاؤں گا، دنیا کے طبیبوں کے پاس چلا جاؤں گا، دنیا کے حکیموں کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن میں تیرے علی کے پاس نہیں جاؤں۔ جملہ سننا، تیرے علی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب تو میری بارگاہ میں اس لیے آیا ہے کہ تجھے اور تیری بیوی کو دنیا کے طبیبوں نے، دنیا کے حکیموں نے موت کا فرمان سنا رکھا ہے۔ توجہ توجہ، دنیا کے طبیبوں نے، دنیا کے حکیموں نے، دنیا کے طبیبوں نے، دنیا کے حکیموں نے تیری بیوی کو موت کا فرمان سنا رکھا ہے۔ اب تیری بیوی نے کہا ہے اب تو میرے علی کے پاس چلا جا، اس لیے کہ جو موت کی وادیوں سے کھینچ کر حیات عطا کر دے اسے علی کہتے ہیں۔ دریا
بیوی کو شفا چاہیے. بیوی نے تجھ سے کہہ دیا کہ اب تو علی کے پاس چلا جا، اس لیے کہ جو موت کی وادیوں سے کھینچ کر حیات عطا کر دے اسے علی کہتے ہیں. علی نے کہا جا، تیری بیوی کو شفا مل گئی. اس نے سوال کر لیا دوا کہاں ہے؟ توجہ، دوا کہاں ہے؟ دوا کہاں ہے؟ علی نے پھر کہا اگر تو مجھے پہچانتا تو دوا نہ مانگتا. جملہ سننا، اگر تو مجھے پہچانتا تو مجھ سے دوا سے جنگ دوا نہ مانگتا، کیونکہ جو دوا دیتے ہیں وہ شفا نہیں دیتے، جو شفا دیتے وہ دوا نہیں دیتے. ایک سلوات پڑھے بابا دے بلند مل کر. جو دوا دیتے ہیں وہ شفا نہیں دیتے، جو شفا دیتے ہیں وہ دوا نہیں دیتے. یہ علی. اب جملہ سنیے گا. علی کون؟ آدم کے وارث. بے شک. ٹھیک ہے. علی کون؟ جو آدم کی مشکل کو حل کرے اسے علی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. علی کو جملہ سنیے شہزادی کے حوالے سے. علی کون؟ جو نوح کی مدد کرے اسے علی کہتے ہیں. علی کون؟ جو یوسف کی کو کنویں سے نکالے اسے علی کہتے ہیں. علی کون؟ جو نوح کی کشتی کو کھیر کے منزل ساحل پہ لگائے اسے علی کہتے ہیں. علی کون؟ جو جناب ابراہیم کی مدد کرے اسے علی کہتے ہیں. علی کون؟ جو اسماعیل کی مدد کرے وہ علی اسے علی کہتے ہیں. علی کون؟ جو یعقوب کی مدد کرے اسے علی کہتے ہیں. تمام آدم سے لے کر خاتم تک ہمارے آخری محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ جو ان کی مشکل کو حل کرے اسے علی کہتے ہیں. اسے علی کہتے ہیں. یعنی آدم سے لے کر خاتم تک جس کی مدد کرے اسے علی کہتے ہیں. جملہ بدل دوں. جو آدم سے لے کر پوری کائنات کی جو مشکل کو حل کرے اسے علی کہتے ہیں. جو علی کی مشکل کو حل کرے اسے فاطمہ. جو کائنات کی مشکل کو حل کرے اسے علی کہتے ہیں. جو علی کی مشکل کو حل کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. ذرا عظمت ملاحظہ کیجیے. شہزادی کس شخصیت کا نام ہے؟ بہت باکمال شخصیت ہیں شہزادی. ان کی عظمت کو درک کرنا ہم اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. صاحب اولاد بیٹھے ہیں، اللہ نے بیٹیاں دی ہوں گی آپ کو. آپ نے اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت بھی کیا ہوگا، اس کے شوہر کے گھر پہنچایا بھی ہوگا، ہے نہیں؟ ایک فکر پڑھنا چاہتا ہوں. بہت یقین ہے، مجھے یقین ہے یہ فکر آپ سنیں گے اور بالکل بیداری کے ساتھ سنیں گے. علمی گفتگو ہے، ذرا سنیے گا. 2 منٹ ذرا تمیز میں سن لیجیے. ایک مقدمہ تیار کرنا چاہتا ہوں شہزادی کے حوالے سے. ایک کامل عورت کی زندگی میں 3 کردار ہوتے ہیں. سنیے ذرا سا. ایک کامل عورت کی زندگی میں 3 کردار ہوتے ہیں. پہلا کردار بیٹی کا. شہزادی کی عظمت پہ میں سنیے جملہ. پہلا کردار بیٹی کا، دوسرا کردار بیوی کا، ٹھیک ہے، تیسرا کردار ماں کا. کوئی اور چوتھا کردار ہے؟ اب اس کردار کو قرآن سے ایکسپلین کروں گا، ذرا سنیں گا میری محنت، ذرا سا توجہ چاہ رہا ہوں. ایک کامل عورت کی زندگی میں 3 کردار ہیں. پہلا کردار بیٹی کا، دوسرا کردار بیوی کا، تیسرا کردار ماں کا. جب تک یہ عورت بیٹی بن کر باپ کے گھر ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مقدمہ تیار کر رہا ہوں، قرآن سے ثابت کروں گا شہزادی کی عظمت کو. جب تک عورت بیٹی بن کر باپ کے گھر ہوتی ہے، باپ کے لیے
رحمت. یہی باپ اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر اس کے شوہر کے گھر پہنچاتا ہے تو یہی عورت بیوی بن کر اپنے شوہر کے ایمان میں نصف ایمان بنتی ہے. مقدمہ تیار کر رہا ہوں میں، آسان لفظوں میں مقدمہ تیار کر دوں گا. جب یہی عورت بیوی بن کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو شوہر کے لیے اس کے ایمان میں نصف ایمان بنتی ہے. جب اسی عورت کو پروردگار اس کی آغوش کو بھرتا ہے، صاحب اولاد بناتا ہے، تو یہی عورت اپنے بچوں کے لیے جنت کا سامان بنتی ہے. اب یہ مقدمہ میں نے نیو رکھ دیا، اس پر مکان تیار کر رہا ہوں خوبصورتی کے ساتھ. ذرا غور کیجئے گا، ایک ایک آیت ایک ایک اینٹ سمجھ کر میں مکان تیار کر رہا ہوں. جملہ ذرا سنیے گا آپ. مقدمہ تیار ہے کہ ایک کامل عورت کی زندگی میں 3 کردار. پہلا کردار بیٹی کا، دوسرا کردار بیوی کا، تیسرا کردار ماں کا. جب تک عورت بیٹی بن کر باپ کے گھر ہے تو باپ کے لیے رحمت. جب یہی عورت بیوی بن کر شوہر کے گھر گئی تو شوہر کے نصف ایمان بنی. جب اسی عورت کی آغوش میں اولاد آئی، اللہ نے صاحب اولاد بنایا، اپنے بچوں کے لیے جنت کا سامان بنی. یہ قانون آہستہ سے جملہ کہہ دیتا ہوں، آپ کی بیداری کا ثبوت مجھے ملے گا. یہ قانون عام عورتوں کے لیے ہے. میں شہزادی کے فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ قانون عام عورتوں کے لیے. کیا مطلب؟ ہمارے گھر کی عورت کے لیے بھی یہی قانون ہے، آپ کے گھر کی عورتوں کے لیے یہی قانون ہے. دنیا کی جتنی بھی عورتیں ہوں، جتنی بھی عورتیں ہوں، ان سب کے لیے یہی قانون ہے. باپ کے لیے رحمت، شوہر کے نصف ایمان، ماں بیٹے کی جنت کا سامان. یہ عام عورتوں کے لیے ہے، عام باپ کے لیے، عام باپ کے لیے، کامن باپ کے لیے. کامن بیٹی رحمت ہے، عام عورت عام باپ کے لیے رحمت ہے. شہزادی کے فضائل پڑھوں گا، رحمت ہے. عام شوہر کے لیے یہ عام بیوی نصف ایمان ہے. یہ عام ماں عام بچوں کے لیے جنت کا سامان ہے. اب آئیے 3 کردار. آئیے قرآن. جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، برگردانی کرنا شروع کیا، تو مجھے قرآن میں 3 عورتیں ایسی ملی جن کا قرآن ڈنکے کی چوٹ پر قصیدہ پڑھ رہا ہے. پہلی خاتون حضرت حوا، دوسری خاتون جناب آسیہ، تیسری خاتون جناب مریم. اب علمی گفتگو ہے، اگر بات نہیں ہو تو ذرا میرے ساتھ سفر کیجیے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی 3 عورتیں ہیں نا، قرآن کی یہ عورتیں ہیں نا، ٹھیک ہے؟ جناب حوا، جناب آسیہ، جناب مریم، یہ قرآن کی عورتیں. اللہ نے کیا کہا؟ مقدمہ کیا تیار کیا میں نے کہ کامل عورت کی زندگی میں 3 کردار. ٹھیک ہے؟ اللہ نے جناب حوا کو 2 کردار دیا، 1 کردار سے محروم رکھا. دیکھیے سید گزارش کر رہا ہے آپ سے، سید گزارش کر رہا ہے، اگر میں قرآن سے شہزادی کے فضائل پڑھ جاؤں اور حقیقت کا آئینہ اگر دکھا دوں تو میرے ساتھ سفر کیجیے گا. بہت دور سے آیا ہوں، بہت کچھ دے کر آپ کے دامن میں جاؤں گا. خالی ہاتھ آپ کو یہاں سے رخصت ہونے نہیں دوں گا، ورنہ شہزادی کو میں جواب نہیں دکھا سکتا ہوں. اور آپ بھی سمجھیے کہ آپ امام حسین کی مجلس نہیں سن رہے ہیں، بلکہ حسین کی ماں کی مجلس سن رہے ہیں. تو اس طرح سے آمادہ ہو کر میں دل سے مجلس پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں شہزادی کے حوالے سے، کیونکہ محرم کی مجلسیں اور ہیں، شہزادی کی مجلس اور. میں ذکر کروں گا ابھی 3 دنوں میں انشاءاللہ. تو آپ ذرا بیدار ہو کے سنیں گا. اللہ نے جناب حوا کو 2 کردار دیے، 1 کردار سے محروم رکھا. اللہ نے جناب حوا کو بیوی کا کردار دیا، ماں کا کردار دیا، بیٹی کے کردار سے محروم رکھا. دیکھیے میں اتنی گفتگو پیاری جو ہے، علمی گفتگو بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں، بڑی محنت سے سنانے کی کوشش کی ہے میں نے. جب سے سجاد بھائی سے وعدہ محرم سے ہمارا وعدہ تھا، لیکن ڈکلیئر جو 1 مہینہ پہلے ہوا. میں صرف آپ لوگوں کے لیے محنت کیا ہے جملے کے لیے. توجہ ذرا سنیے گا. جناب حوا کو 2 کردار، ٹھیک ہے؟ بیوی کا کردار دیا. جناب حوا کس کی بیوی ہے؟ حضرت میں سلامت رہے. اور ماں کس کی ہے؟ حابل اور قابل کی. 2 کردار ہوئے نا. اللہ نے جناب حوا کو 2 کردار، بیٹی کا کردار، بیوی کا کردار دیا، ماں کا کردار دیا،
بیٹی کے کردار سے محروم رکھا۔ ایک کامل عورت کی زندگی میں 3 کردار ہیں، بیٹی کا کردار، بیوی کا کردار اور ماں کا کردار، ٹھیک ہے یہ صحیح ہے نا؟ اب جناب حوا کو اللہ جانے قرآن ہے، مجھے نہیں پتا پروردگار کیا کرشمہ دکھانا چاہتا ہے، کرشمہ ہی دکھانا چاہتا ہے، تمام عورتیں اور طرف ہیں، فاطمہ اور ہے، کچھ تو کرشمہ ہونا چاہیے نا۔ کہ ہم نے جناب حوا کو 2 کردار، بیوی کا کردار دیا، ماں کا کردار دیا، بیٹی کے کردار سے محروم رکھا، ٹھیک۔ دوسری خاتون جناب آسیہ، یہ کس کی بیوی ہے؟ پھر چھوڑ کی ان کے قصیدہ پڑھ دوں پہلے جناب آسیہ کا، پھر میں اس کردار پہ آ جاتا ہوں۔ یہ کس کی بیوی ہے؟ جناب آسیہ کی۔ جناب فرعون کی بیوی جناب آسیہ ہے، ٹھیک ہے، فرعون کی بیوی ہے جناب آسیہ۔ فرعون کون؟ کافر، آسیہ کون؟ مومنہ۔ آسیہ کون؟ مومنہ، فرعون کون؟ کافر۔ کس کا گھر ہے؟ فرعون کا گھر ایک ہے، رہنے والے دونوں ہیں، کافر بھی ہے مومنہ بھی ہے، گھر ایک ہے، ایک ہی گھر میں 2 لوگ ہیں، میاں بیوی ہیں، دونوں لوگ ہی گھر میں، شوہر کافر ہے، بیوی مومنہ ہے، گھر ایک ہے، ایک ہی گھر میں 2 لوگ رہتے ہیں۔ جملہ بدل دوں، خطابت کا جملہ کر دوں، ایک ہی گھر میں 2 لوگ ہیں، شوہر کے لیے قرآن لعنت بھیج رہا ہے، شوہر کے لیے قرآن لعنت بھیج رہا ہے، اسی گھر میں بیوی کے لیے قرآن رحمت بھیج رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن ایک ہے، اثر 2 ہے، قرآن ایک ہے، اثر 2 ہے، قرآن ایک ہے، اثر 2 ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لعنت بھیجتے رہو، رحمت بھیجتے رہو، لعنت بھیجتے رہو، رحمت بھیجتے رہو، لعنت بھیجتے رہو، رحمت بھیجتے رہو، لعنت اپنی جگہ تلاش کر لے گی، رحمت اپنی جگہ تلاش کر لے گی۔ یہ فارمولہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے، یہ فارمولہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے۔ اب جناب آسیہ قصیدہ پڑھ دوں ذرا سا، جناب آسیہ قصیدہ پڑھیے، سورہ ترحیم ہے، آواز قدرت آ رہی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، ہم نے مثال بنایا، ٹارگٹ بنایا، ہدف بنایا، الگو بنایا، منزل عطا کی، معراج عطا کیا، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ کس کی بیوی کو؟ کافر کی بیوی کو۔ جو قرآن ذرا ہے، ہم نے ٹارگٹ مثال دیا، تمہارا ہدف معین کیا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ قرآن ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، یہ آمنو کا لفظ استعمال کر کے پروردگار نے بتایا ہمیں ہے کہ مسلمان ہونا اور ہے مومن ہونا کیسے؟ بارگاہ اہل بیت میں ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا مسلمان ہونے میں اور مومن ہونے میں کیا فرق ہے؟ سنیں گے جملہ، مسلمان ہونے میں اور مومن ہونے میں کیا فرق ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا مسلمان انسان کلمہ پڑھ کر ہوتا ہے، نوجوانوں سننا، مسلمان انسان اللہ کا کلمہ پڑھ کر ہوتا ہے، ولایت امیر المومنین سے انسان مومن ہوتا ہے، علی کی ولایت سے انسان مومن ہوتا ہے۔ یہ قرآن، ہم نے مومنوں کے لیے مثال بنایا کافر کی بیوی کو، فرعون کی بیوی کو، ٹھہر رہا ہوں جملہ اطمینان سے عرض کروں گا، ہم نے مثال بنایا مومنوں کے لیے کافر کی بیوی کو۔ اس مومنہ کا کام کیسا تھا؟ وہ کردار کون سا تھا کہ جس کی بنیاد پر پروردگار اس آسیہ کو، فرعون کی بیوی کو مومنوں کے لیے مثال بنا رہا ہے؟ یہ کام کون سا تھا؟ تاریخ پڑھو، قرآن پڑھو، ملا مجھے اس نے ایک نبی کی حفاظت کی تھی۔
توجہ چاہ رہا ہوں میں. اس نے جب قرآن پڑھا میں نے تو مجھے معلوم ہوا اس نے جناب موسیٰ کی حفاظت کی تھی. اس نے جناب موسیٰ کی حفاظت کی تھی. اس نے جناب موسیٰ کی ذہن پہنچا. اس نے جناب موسیٰ کی حفاظت کی. جب قرآن کی نگاہ میں کوئی موسیٰ کی حفاظت کرے قرآن اسے مومنہ گھوشت کرتا ہے. جب موسیٰ کی ایک نبی کی حفاظت کیا جائے ایک نبی کی حفاظت کیا جائے تو قرآن اسے ڈکلیئر کرتا ہے مومنہ. قرآن مومنہ ڈکلیئر کرتا ہے. اور جو فقر موسیٰ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے جو موسیٰ کی حفاظت کرے موسیٰ جیسے نبی کی حفاظت کرے اسے قرآن مومنہ کہہ رہا ہے. اور جو محمد کو کھانا کھلائے مسلمان ہونے پہ شک کر رہے ہم سے پوچھو. ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں ابو طالب مسلمان نہیں ابو طالب مومن ہے. مسلمان نہیں ہے ابو طالب مومن ہے. اچھا جناب آسیہ کو اللہ نے مومنوں کے لیے مثال بنایا. ٹھیک ہے بات پہنچ رہی ہے؟ نہیں ایک اور آیت پڑھو جلدی سے. اسی سورہ میں ایک اور آیت ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. ہم نے مثال بنایا ٹارگٹ بنایا ہدف بنایا کافروں کے لیے نوح کی بیوی کو جناب لوط کی بیوی کو. ذرا آئیے ذرا ساتھ میرے ساتھ سفر کیجیے گا. پروردگار تو ایک مرتبہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنوں کے لیے مثال بنایا کافر کی بیوی کو. پھر کہہ رہا ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے مثال بنایا مومن کی بیوی کو. قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں. پروردگار یہ تیرا کرشمہ. اچھا ہم آپ تو جاہل ہیں. ہم آپ ہوتے تو کیا کہہ دیتے ترنت کمنٹس کر دیتے. پروردگار یہ کیسی بات ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مومنوں کے لیے مثال بناتا مومن کی بیوی کو کافروں کے لیے مثال بناتا کافر کی بیوی کو. تیرا کرشمہ کچھ اور ہے. بے شک پروردگار نے کہا اگر میں تجھے لاجواب نہ کر دوں تو خدا کیسا. اگر میں لاجواب نہ کر دوں تو خدا کیسا. کہا تیرے یہاں کا کرشمہ کچھ اور ہے میرے یہاں کا کرشمہ کچھ اور ہے. میں جملہ بدل دوں. تیری دنیا کی عدالت اور ہے اللہ کی عدالت اور ہے. دنیا کی عدالت میں آپ کو وکیل مل جائیں گے جج مل جائیں گے بکنے والے مل جائیں گے خریدنے والا مل جائے گا. توجہ بہت اچھے. غلط کو صحیح کہنے والے مل جائیں گے صحیح کو غلط کہنے والے مل جائیں گے. یہ دنیا کی عدالت ہے یہ دنیا کی عدالت ہے. اسی عدالت کو دیکھ کر میں نظریہ قائم کیا ہے. پروردگار کا نظریہ ہے توجہ کہ ہم نے مومنوں کے لیے مثال بنایا کافر کی بیوی کو. آخری مجمع تک توجہ. واسطہ فاطمہ زہرا کا ہم نے مثال بنایا مومنوں کے لیے کافر کی بیوی کو اور ہم نے کافروں کے لیے مثال بنایا مومن کی بیوی کو. پروردگار سمجھانا کیا چاہتا ہے تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری عدالت اور ہے خدا کی عدالت اور ہے. تمہارے یہاں اگر کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے تو نسبت کی بنیاد پر. تمہارے یہاں اگر کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے تو نسبت کی بنیاد پر. ہم جب کسی کو عہدہ دیتے ہیں تو اہلیت کے بنیاد پر. اگر ہم کسی کو عہدہ دیتے ہیں تو کردار کے بنیاد پر. اگر ہم نے جناب آسیہ کو مومنوں کے لیے مثال بنایا ہے تو یہ آسیہ ہونے کی حیثیت سے نہیں
بلکہ کردار کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ اس قرآن نے ہم جیسے لوگوں کو غرور کرنے والوں کو ایک پیغام دے دیا، اب سید ہونے پہ غرور نہ کرنا، بڑا خاندان ہونے پہ غرور مت کرنا، پیسے والے ہونے پہ غرور نہ کرنا، اقتدار پر غرور نہ کرنا، منصب پر غرور نہ کرنا، عہدے پر غرور نہ کرنا، طاقت پہ غرور نہ کرنا۔ یاد رکھنا یہ سب چیزیں یہی مر جائیں گی، اگر تمہارے ساتھ کچھ جائے گا یہ تمہارا کردار ہوگا جو تمہیں یہاں بھی باقی رکھے گا اور مرنے کے بعد بھی باقی رکھے گا۔ قرآن نے یہ فیصلہ دیا، قرآن نے یہ قانون دیا، قرآن نے یہ قانون دیا کہ یاد رکھنا اب اپنے سید ہونے پکڑنا نہیں، تمہارا کردار تمہاری شفاعت کرائے گا، تمہارا کردار تمہاری شفاعت کرائے گا، تمہارا کردار تمہیں برزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ تو ہم اگر کسی کو عہدہ دیتے ہیں تو نسبت کی بنیاد پہ نہیں، اہلیت کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر۔ اسی لیے تو اس گھرانے میں بہت سے لوگ ملے، بڑا خون سے رشتہ تھا پیغمبر کا، لیکن قرآن آیت نازل ہو گئی، ابو جہل ابو لہب کے لیے ہاتھ ٹوٹ گئے، واصل جہنم ہو گیا، لیکن بڑا دور سے کوئی شخص چلا تھا، غریب بن کر، فقیر بن کر، مسکین بن کر، در رسول بھی آیا، اپنے کردار کو طلاق دیا، اہل بیت کے کردار کو وجود میں اتارا، پیغمبر نے گلے سے لگایا، السلمان منا اہل البیت۔ اس کا مطلب کہ در فاطمہ پہ، در اہل بیت پہ آنے کے لیے خاندانی ہونا ضروری نہیں ہے، کرداری ہونا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے بابا دے بھلا مل کر۔ اجازت ہے گفتگو ختم کروں، اس کو مکمل کر دوں۔ اب دیکھیں جناب آسیہ کو اللہ نے جناب حوا کو دو کردار، بیوی کا کردار، ماں کا کردار، ٹھیک ہے، بیٹی کے کردار سے محروم رکھا۔ اللہ نے جناب آسیہ کو بھی دو کردار دیے اور ایک کردار سے محروم رکھا۔ اللہ نے جناب آسیہ کو بیٹی کا کردار دیا، بیٹی کا کردار دیا۔ ہاں اگر تاریخ جانے بولی جائے تو مجھے بھی سہارا ملے گا۔ بیٹی کا کردار دیا، ٹھیک ہے، بیوی کا کردار دیا، ماں کے کردار سے محروم رکھا۔ توجہ 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 ذرا سا، اللہ نے جناب آسیہ کو بھی دو کردار دیے، بیٹی کا کردار دیا، اب متوجہ نہیں ہوئے، بیٹی کا کردار دیا، بیوی کا کردار دیا، ماں کے کردار سے محروم رکھا۔ اچھا ایک اور خاتون ہے جناب مریم، اللہ نے ان کو بھی دو کردار دیے۔ جاگنا سلامت، جاگنا ذرا سا، اللہ نے جناب مریم کو بھی دو کردار دیے، بیٹی کا کردار دیا، ماں کا کردار دیا، بیوی کے کردار سے محروم رکھا۔ جاگیے جاگیے، واسطہ ہے فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاگ کے ذرا سنیے کچھ گفتگو، علمی گفتگو وہ سمیٹ دے رہا ہوں میں، اگر نئی بات ہو تو میرے ساتھ سفر کیجئے گا، اب ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ نے جناب حوا کو دو کردار، بیوی کا کردار دیا، ماں کا کردار دیا، بیٹی کے کردار سے، ٹھیک، اللہ نے جناب آسیہ کو دو کردار دیے، بیٹی کا کردار دیا، بیوی کا کردار دیا، ماں کے کردار سے جوانوں محروم رکھا۔ اللہ نے جناب مریم کو بھی دو کردار دیے، بیٹی کا کردار دیا، ماں کا کردار دیا، بیوی کے کردار سے محروم رکھا۔ کرشمہ تو ذرا دیکھیے، حوا کو کس کردار سے محروم رکھا؟ حوا کو کس کردار سے محروم رکھا؟ بیٹی کردار سے۔ جناب آسیہ کو کس کردار سے محروم رکھا؟ ماں کے کردار سے۔ جناب مریم کو کس کردار سے محروم رکھا؟ بیوی کی۔ قرآن کرشمہ ہے، کسی کردار کو کسی کردار سے تضاد ہونے نہیں دیا۔ ذرا جاگیے تو، ذرا جاگیے تو، قرآن کا کرشمہ دیکھیے، قرآن کا معجزہ کو دیکھیے، کسی کردار کو کسی کردار سے تضاد ہونے نہیں دیا، کسی کردار کو کسی کردار سے تضاد ہونے نہیں دیا۔ اب آپ اپنے مقدر کو سلام کیجئے گا، آپ کے دل میں فاطمہ کی محبت ہے نا؟ میں نے میں نے اس کائنات میں ہزار شہر دیکھا، ان شہروں کے درمیان ایک شہر دیکھا جس کا نام مدینہ دیکھا، اس مدینے میں گھر دیکھا جس کی چھت کے نیچے ایک ایسی خاتون ہے جو بیٹی ہے تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔
میں نے ایک ایسی خاتون کو دیکھا مدینے میں جو بیٹی ہے رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے، جو بیوی ہے تو کل ایمان کے لیے، کل ایمان کے نصف ایمان ہے، اور ماں ایسی جنت کے جوانوں کے سردار کی ماں ہے۔ بہت اچھے ہماری مائیں اور ہیں، حسنین کی ماں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بہت اچھا بنا، بہت اچھی، سبحان اللہ۔ نبی کی کوئی بھی بیوی فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تاریخ نے لکھا کہ نبی کی کتنی بیویاں ہیں؟ 9 11 روایت بتاتی ہیں، لیکن جب شیعوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے نہیں، نبی صرف ایک بیوی ہے۔ جسے نبی خود لینے گئے وہ ایک ہی ہے۔ جملہ بدل دوں، اردو میں 2 لفظ ہیں، اگر اس لفظ کو محسوس کر گئے تو بات ختم ہو جائے گی۔ ایک ہے ضرورتاً، ایک ہے ضرورتاً، ایک ہے مصلحتاً۔ ایک ہے ضرورتاً، ایک ہے مصلحتاً۔ ہم سے پوچھو گے تو ہم بتائیں گے پہلی والی بیوی ضرورتاً ہے، باقی سب مصلحتاً ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر بآواز بلند۔ ہماری مائیں اور ہیں، حسنین کی ماں فرق ہے۔ حدیث کی روشنی میں جملہ عرض کر دوں، بات ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، انشاءاللہ پھر کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے، ہماری حیات نے موقع دیا تو۔ ہماری مائیں اور ہیں، حسنین کی ماں اور ہے۔ کیوں، کیا فرق ہے مولانا؟ فرق یہ ہے کہ ہماری ماؤں کے قدم کے تلے جنت ہے۔ ہماری ماؤں کے قدم کے تلے جنت ہے۔ فاطمہ وہ ہے کہ جسے پال دیتی ہیں وہ جنت کے سردار بن جاتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ فاطمہ وہ ہیں کہ جنہیں یہ پال دیتی ہیں وہ جنت کے سردار بن جاتے ہیں، وہ جنت کے سردار بن جاتے ہیں۔ یہ شہزادی ہیں، ان کی عظمت کو درک کرنا ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ انہیں درک کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ رسول ہونا شرط ہے، اور کم سے کم علی ہونا شرط ہے۔ کیا بات ہے مولانا! ہم صرف اتنی دعا کریں پروردگار سے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دل میں فاطمہ کی محبت کو رکھا، جب موت آئے تو فاطمہ کی محبت کے ساتھ موت آئے۔ اب یہیں سے کل گفتگو میں شروع کروں گا، یہیں سے جملے سے، کہ موت آئے تو فاطمہ کی محبت کے ساتھ موت آئے۔ ورنہ سلمان نے علی سے پوچھا، مولا آپ کی زندگی میں سب سے خوشی کا پل کون سا تھا اور سب سے غم کا پل کون سا تھا؟ علی نے سلمان کو دیکھا اور سلمان سے کہا، سلمان پہلے خوشی کا پل بتاؤں یا غم کا پل بتاؤں؟ کہا نہیں مولا پہلے خوشی کا پل بتائیے۔ وہ لمحہ خوشی کا کون سا تھا؟ سلمان سے علی کہنے لگے، سلمان میری خوشی کا لمحہ وہ تھا کہ جس دن غدیر خم کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا تھا۔ میرے لیے، مجھ علی کے لیے خوشی کا پل اس وقت تھا کہ جب غدیر خم کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ مولا غم کا پل کب تھا؟ کہا جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا، جب میں غسل دیتے دیتے جب میرا ہاتھ فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر پہنچا ہے نا، ایک مرتبہ میں چیخ مار کے ہٹا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں اور علی کو بتایا تک نہیں تھا۔ بہت بڑا غم ہے عزیزان محترم،
دیکھیے کربلا کے غم میں اور سیدہ کے غم میں زمین آسمان کا فرق ہے. مدینے کا غم اور ہے نوجوانوں، مدینے کا غم اور ہے اور کربلا کا غم اور ہے. میرے نوجوان بھائی میری تائید کرنا، میں بھی اس میں شریک ہوں، آپ کا ہم ہوں. آپ بتائیے کہ آپ کے سامنے آپ کی ماں کو کوئی تماچا مارے آپ برداشت کر لیں گے؟ ہے طاقت؟ نوجوانوں، تمہاری ماں کو تمہارے سامنے کوئی تماچا مارے تم برداشت کر لو گے؟ اللہ جانے حسن کا جگر کتنا بڑا تھا، حسن کے سامنے یہ ملعون فاطمہ کو تماچے مار رہا تھا، حسن برداشت کر رہے تھے. اللہ جانے میرا مولا کیسے برداشت کر رہا. اسی لیے کہتا ہوں میں کربلا کے غم میں اور مدینے کے غم میں زمین آسمان کا فرق ہے. کربلا کا غم وہ غم ہے کہ جہاں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، مدینہ کا غم وہ غم ہے جہاں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. اجرکم اللہ. آپ کو کوئی غم دے سوائے مظلوم کربلا کو. ہاں دل جگر آپ ہر وقت جو ہے حسین کا پرسہ شہزادی کو دیتے ہیں نا، فاطمہ زہرا کو دیتے ہیں. سال میں یہی تو ایک مسئلہ ہے. آج ہمیں خود شہزادی کو ٹوٹی پسلیوں کا پرسہ دینا ہے، شہزادی کو ان کے تازیانوں کا پرسہ دینا ہے. خود شہزادی آج آئی ہیں اپنے لیے شگم میں پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کے لیے مرہم چاہیے، آپ سے آنسو مانگنے آئی ہیں. کلائیاں زخمی ہیں، اس کے لیے مرہم ہے چاہیے. شہزادی آپ سے آنسو مانگنے آئی ہیں. دل کھول کر رونا، یہ 3 دن دل کھول کے رہنا. اللہ جانے آئندہ سال ہم زندہ رہے یا نہ رہے، لیکن جب آنسو گریا ختم ہو تو کم سے کم یہ احساس تو ہو کہ ہم نے شہزادی کو پرسہ دیا ہے. جب مرنے کے بعد شہزادی سے ہماری ملاقات ہوگی، ہم سرخرو ہوں گے. شہزادی آپ کے مصائب ہو رہے تھے، آپ کا غم پڑھا جا رہا تھا، میرا دل پھٹا جا رہا تھا. اس لیے اللہ جانے وہ مدینے کے کیسے مسلمان تھے کہ در فاطمہ پہ آگ و لکڑیاں لے کر آ گئے تھے. ابھی تو رسول کا کفن میلا تک نہیں ہوا تھا، ابھی رسول کا کفن میلا نہیں ہوا تھا کہ شہزادی کے گھر میں آگ لگا دیا گیا. بس مکمل مصائب انشاءاللہ تیسرے دن پڑھوں گا. آج ایک روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. شہزادی اپنے گھر میں ہے. نوجوانوں، شہزادی اپنے گھر میں. ایک دن دق الباب ہوا. فاطمہ نے پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی انا یتیم. روایت ذرا سنیں. انا یتیم. شہزادی نے دروازے کو کھولا، ایک کم سن بچے کو دیکھا، سینے سے لگایا. شہزادی نے کیا بات ہے؟ ہاتھوں کو یتیم نے جوڑ دیا. آپ کے دروازے پر کوئی یتیم بچہ کچھ مانگنے آئے تو خالی ہاتھ واپس نہ کیجیے گا. شہزادی کی سنت ہے کچھ بھی ہو اسے دیجیے گا، اپنا کھانا بھی دیجیے گا. کیوں؟ میں پڑھ رہا ہوں. کیوں دیجیے گا؟ شہزادی نے سینے سے لگایا یتیم بچے کو، پوچھا کیوں آئے؟ اس یتیم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کہا شہزادی میں 2 روز سے بھوکا ہوں. میں 2 روز سے بھوکا ہوں. شہزادی نے یتیم بچے کے دہن سے جملہ سنا کہ یتیم بچہ 2 روز سے بھوکا. شہزادی نے آواز دی فضا. جی شہزادی، گھر میں جو کچھ ہو فوراً لے کر آؤ. جملہ سننا نوجوانوں، تم تک مسائل پڑھوں گا میں، کلیجہ تھام کے مسائل سننا. جو کچھ ہو یتیم کو لا کے کھلاؤ. شہزادی جیسی فضا نے سنا نا تو فضا نے کہا شہزادی آپ کے بچوں کا 4 دن سے فاقہ ہے. حسنین کا سننا شہزادی حسنین کا 4 دن سے فاقہ ہے. حسنین نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. اچھا یہ بات ہے. شہزادی نے فضا سے کہا فضا سلمان کو بولا. نوجوانوں سننا،
سلمان کو بلاؤ۔ فضہ دوڑ کے گئی، سلمان کو بلایا۔ سلمان در فاطمہ پہ کھڑے ہیں۔ شہزادی نے اپنی چادر اتاری، فضہ کے ہاتھ پہ دی۔ فضہ سلمان کو اس چادر کو دے دو، سلمان سے کہنا یہ فاطمہ کی چادر ہے، ہاں اسے بازار میں جا کر بیچ آؤ، جو اس سے پیسہ ملے گا ہم اس پیسے کے ذریعے سے اس بچے کی تربیت کریں گے، اس طرح بچے کو پرورش کریں گے۔ اب فضہ نے چادر لیا، شہزادی کا حکم تھا چادر لے کر سلمان کے ہاتھ میں دیا۔ سلمان نے پوچھا فضہ یہ چادر کیسی ہے؟ یہ چادر شہزادی کی ہے۔ کیا کروں؟ کہ شہزادی کا حکم ہے اسے بازار میں بیچ آؤ، شہزادی کا حکم اسے بازار میں بیچ آؤ۔ تاریخ کہتی روایت کے جملے ہیں سلمان نے جیسی بیچنے کا نام سنا رونے لگے، چادر کو آنکھوں سے لگایا، کچھ کہتے نہیں ہیں، آنکھوں سے لگا کے رونے لگے، بوسہ دیا چادر کا، چادر لے کر چلے بازار میں آئے۔ روایت بتاتی ہے بازار میں آنے کے بعد اب سلمان بازار میں کچھ کہہ نہیں رہے بلکہ چادر فاطمہ کو لے کر ٹہل رہے ہیں، کبھی بازار میں اس کونے پر کبھی اس کونے پر ٹہل رہے ہیں۔ روایت بتاتی کہ یہودی کی نگاہ سلمان کے چہرے پر پڑی اور کیا دیکھا سلمان کچھ لے کر بازار میں ٹہل رہے ہیں۔ یہودی دوڑتا ہوا سلمان کے قریب آیا، سلمان سے کہا سلمان کیا تم اس چادر کو بیچ رہے ہو؟ سلمان نے کچھ کہا نہیں، سر کو جھکا دیا۔ کیوں سلمان؟ اس لیے کہ سلمان جانتے یہ رسول نے اپنے ہاتھوں سے فاطمہ کو چادر دی تھی۔ اجرکم اللہ، آپ کو کوئی غم نہیں سوائے مظلوم کربلا کے۔ سنیے گا جملہ، اشارہ کیا، ہاں ہاں میں اس چادر کو بیچ رہا ہوں۔ یہودی نے کہا کچھ لمحے ٹھہر جاؤ، میں گھر جاتا ہوں، گھر سے واپس آتا ہوں تو میں اس چادر کو خرید لوں گا۔ سلمان رک گئے، یہودی گھر گیا، گھر سے واپس آیا، اپنے کتاب کو ساتھ لے کر آیا۔ یہودی اپنے کتاب کو ساتھ لے کر آیا، سنیے گا، یہودی اپنے کتاب کو ساتھ لے کر آیا۔ ایک مرتبہ سلمان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کبھی چادر کو دیکھتا ہے، کبھی کتاب کو دیکھتا ہے۔ یہودی کبھی چادر کو دیکھتا ہے، کبھی کتاب کو دیکھتا ہے، کبھی کتاب کو دیکھتا ہے، پھر چادر کو دیکھتا ہے۔ سلمان کے چہرے کی طرف دیکھا کہ سلمان اس کی قیمت بتاؤ۔ سلمان نے قیمت بتائی چادر کی، اس یہودی نے عطا کی قیمت۔ سلمان چادر دینا چاہتے ہیں، یہودی نے ہاتھ جوڑ لیا، نہیں سلمان میں اس چادر کو یہاں بازار میں نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلمان میں چادر کو بازار میں نہیں لوں گا۔ کہاں لوگے؟ کہا مسجد نبوی میں چلو، رسول کی مسجد میں چلو۔ سلمان ساتھ ہوئے، یہودی مسجد نبوی میں آیا، رسول کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ کو بڑھاتا ہے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ رسول نے پوچھا کیوں مسلمان؟ آخری جملہ بصائب کا، کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا ہے آخری نبی کی ایک بیٹی کی چادر بازار میں بکنے آئے گی۔ میں نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا ہے آخری نبی کی ایک بیٹی کی چادر بازار میں بکنے آئے گی، جو اسے خریدے گا جنت میں اس کا بڑا مقام ہوگا۔ میں نے اس چادر کو خرید لیا ہے، اب مجھے کلمہ پڑھائیے۔ کلمہ پڑھایا، یہودی مسلمان ہو گیا۔ اب جب مسلمان ہوا، سلمان نے چادر پیش کی، اے یہودی اب تو مسلمان ہو گیا، اب تو چادر لے لے۔ یہودی نے ہاتھ جوڑ لیا، سلمان کے قدم پہ گرتا، سلمان جب میں یہودی تھا تب تو چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، اب تو میں مسلمان ہو گیا، اب کیسے چادر کو ہاتھ؟ اللہ جانے، یہ تو فاطمہ، یہ تو مدینے کا تازہ تازہ مسلمان تھا، فاطمہ کی چادر کا اتنا احترام۔ ہائے کربلا، فاطمہ کی بیٹی زینب کے سر پہ چادر، شمر کا ہاتھ، فاطمہ کے بیٹی کے سر سے شمر نے چادریں کھینچی۔ زینب نے آواز دی، اے شمر تجھے نہیں پتا میں فاطمہ کی بیٹی، میں فاطمہ کی بیٹی زینب، علی کی بیٹی زینب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسن بقضاء تسلیم لامرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔